السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، آخرکار سیاسی بحران کے حل کے لیے حکومت نے فوج کا دروازہ کھٹکھٹا ہی دیا اور بالآخر یہ تسلیم کر لیا کہ جو بھی مسائل ہوں، چاہے سیاسی مسائل ہوں یا دہشت گردی کے مسائل، فوج کے پاس ہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ ایک ہفتے میں وزیراعظم کی آرمی چیف سے چوتھی ملاقات اور آرمی چیف سے سیاسی ڈیڈ لاک ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے وزیراعظم صاحب نے۔ اور اس کے علاوہ آرمی چیف نے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی الگ الگ ملاقات کی ہے اور آرمی چیف کے کہنے پر دونوں قائدین نے اپنی اپنی تحریکیں جو ہیں 24 گھنٹوں کے لیے مؤخر کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ اس ملاقات میں بھی وزیراعظم کے استعفے پر ہی زور دیا گیا۔ دوسری طرف وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت 21 افراد کے خلاف سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا، لیکن اس میں دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسا متفقہ فارمولا تیار کیا جا سکے گا جس سے حکومت، عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری راضی ہو جائیں اور یہ بحران دور ہو سکے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور اسی سے جڑی کچھ خبریں کا حصہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ دو اسٹڈیز ہیں، ایک تو IMF نے خود اسٹڈی کروائی ہے اور اس میں 5 جو نوبل laureates ہیں ان کے جو ہے جوزف اسٹکلٹز ہے، پال کرگمن ہے، اس کے بعد مائیکل اکرلوف ہے، اس طرح کے لوگ ہیں ان سے انہوں نے پوچھا ہے دنیا کے 3 بڑے مسئلے کیا ہیں۔ اور یہ میں نے خبر اس لیے انکلوڈ کی ہے کہ یہ جو دنیا میں کوز کے خطرے دوبارہ سے آ رہے ہیں، انریسٹ ہو رہا ہے، رائٹس ہو رہے ہیں، آبادیاں ایک بار پھر سے موبلائز ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے۔ تو 3 بڑی وجوہات اس کو ہم ریلیٹ کریں گے اپنے ملک کے ساتھ بھی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہماری جو آبادیوں میں بے چینی ہے اس کی وجہ یہی ہے اور کیا واقعی پھر ہم کوز کے زمانوں کی طرف جا رہے ہیں، انقلابات کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ کیا سلسلہ ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے وہی بات ہم کریں گے کہ آخرکار جنرل راحیل شریف سیاسی بحران حل کرنے کے لیے ثالث اور ضامن کا کردار ادا کریں گے۔ کلاسرا صاحب، کہاں گئی ہماری جمہوریت، کہاں گئی ہماری پارلیمنٹ؟ آخرکار غلیل والے کام آئے، آخرکار فوج کو ہی بیچ میں آنا پڑا ثالث اور ضامن کا کردار ادا کرنے کے لیے۔ تو کیا ہمارے سیاستدانوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی بھی مسائل ہوں، چاہے سیاسی مسائل ہوں یا ملک کے کوئی اور مسائل، فوج کے پاس ان کا حل ہے، ہمارے پاس نہیں؟ شازیہ، مجھے ذاتی طور پر ایک صدمہ ہوا ہے، مجھے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ اس جمہوریت کے لیے، اس پارلیمنٹ کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سفرنگ بھی دیکھی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم پھانسی بھی لگے ہیں۔ بھٹو صاحب کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں آپشن تھا، وہ بھی معافی مانگ لیتے یا کوئی ڈیل کر لیتے، ان کو بھی پیشکش کی گئی تھی۔ ہم وہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی، کہ انہوں نے جب فوج کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے تو انہوں نے کس ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے کنڈکٹ رکھا، کیسے وہ جیل میں رہے، اس میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، کچھ پڑھ کوئی قاری صاحب نے، کوئی آپ نے کچھ یقیناً پڑھ کے رکھی ہوں گی کہ ان کا کیا کنڈکٹ تھا جب وہ کرائسس میں ہے۔ اور کرائسس کیسا کرائسس کہ آرمی ٹیک اوور کر چکی ہے اور مارشل لا لگ چکا ہے اور ان پہ پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے۔ اس وقت بھی ذرا ان کا کنڈکٹ دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، ان کی تقریریں دیکھیں، انہوں نے کتابیں لکھی جیل میں بیٹھ کے، ان کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ دلیرانہ سب سے بڑی رویہ بات تھا، سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے آخری بیان دیا اپنا، وہ پڑھنے والا ہے، ایک کلاسک ڈاکومنٹ۔ حالانکہ بھٹو صاحب پہ مجھے بھی کوئی 20 اعتراضات ہیں اور میں ان کا میں اظہار لکھ کے بھی کرتا ہوں، بول کے بھی کرتا ہوں۔ ایک لیڈر کا یا ایک سیاستدان اچھے کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے۔ جب پہاڑ کے آپ نیچے آئے تو پتہ چلا کہ آپ میں واقعی ایک ٹرو ڈیموکریٹ والی ایک اپروچ ہے، سوچ ہے۔ ایک بھٹو صاحب کا ماڈل تھا جو میں نے کہا کہ آج بھی وہ لگتا ہے ان کی کتابیں جو انہوں نے خود لکھی ہیں، جو ان پہ لکھی گئی ہیں، ایک پتہ چلتا ہے کہ جتنی مشکل حالات تھے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اور کھڑا رہا اور اسی کے ساتھ اپنے پیروں پہ چل کے پھانسی گھاٹ پہ گیا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں نواز شریف صاحب پہ کون سی آپ کا خیال ہے قیامتیں آنے والی تھیں؟ آج میں اظہار الحق صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا روزنامہ دنیا میں، پڑھنے والے کلاسک کالم لکھا ہے انہوں نے کہ دنیا میں جب ایک لیڈر پہ وزیر اعظم ہو، مثلا انہوں نے جنوبی کوریا کی مثال دی ہے، ایک فیری کا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سوار ہیں، وہ اس میں سمندر میں جاتے ہیں، وہ جا کے استعفیٰ دے دیتا ہے جنوبی کوریا کا یہ وزیر اعظم جو ہے کہ جناب میں اپنا کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں ان بچوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے باپ، ان کی فیملیز کو روتے دیکھ کے میں سمجھتا ہوں شاید میری غلطی ہے کہ ان کے بچے فیری کے ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے سینے میں دل ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کی پاور سے آئے ہوئے ہیں، ہم کوئی ڈنڈے پہ نہیں ہوئے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب سے اس لیے میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کو مایوسی ہوگی، میں نے خود ان کو لندن میں بڑا قریبی 1 سال تک ان کے قریب رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے میں نے دعوے سنے، ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا، کم از کم میں یہ سمجھتا تھا کہ نواز شریف صاحب 2 کام کریں گے،
یا مسلسل فائٹ کرتے رہیں گے. ہم سمجھتے تھے شاید ان کے اندر ایک فائٹر والے ایک جذبہ ہے, 14 مہینے جیل گزاری, پھر ایگزائل چلے گئے, لڑائی کرتے رہے, جھگڑے کرتے رہے اور کھڑے رہے, چلو اچھے تھے برے تھے ایک علیحدہ ہے. یہ کم از کم میں توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. اگر انہیں دینا پڑا وہ آرمی چیف کو نہیں کہیں گے کہ ہز ایکسیلنسی آپ ہیں, مجھے بیل آؤٹ کریں اور میری نوکری بچائیں. یہ میں نواز شریف صاحب سے اس لیول کی ایک اپلیکیشن, ایک درخواست میں نہیں توقع کر رہا تھا جو انہوں نے کی ہے, اور پوری پارلیمنٹ کمپرومائز ہوئی. ہمارے سیاستدان ناکام ہو گئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جسے فائنل یہ ڈیناؤمنٹ کہتے ہیں نا, یا جو ایک ڈراپ سین ہوتا ہے ڈرامے کا, وہ تو بھی نہیں ہوا. اور ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں گھٹنے تو ٹیک دیے نا حکومت نے. دیکھیں میرے لیے یہ بات تھی, ٹھیک ہے یہ سب میں کلاسر صاحب کے ٹھیک فرما رہے ہیں, مگر میرے لیے ایک تصدیق تھی. یہ جو ہوا ہے کچھ میں جو ہم جو سوچ رہے تھے یہ اس کی تصدیق تھی. اور دوسری جو ہم تاریخی مثال دے رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی دے رہے ہیں, تو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نواز شریف ایک بڑی پورٹنٹ ایک پولیٹیکل فورس بن کے ایمرج کیے, لیکن ایز اے ریئیکشن ٹو ذوالفقار علی بھٹو ہوئے, اور ان کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جو ان کا نظر اگر آج دیکھیں تو دیکھیں نا, اصل میں اس میں سبق پڑھنے والے کیا ہیں کہ پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا, کہ جب آپ سیاست میں آ گئے, سیاست میں آئے سیاست کے خلاف, جو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تھی اس میں آپ کو یعنی ظاہر ہے لایا گیا. اور میں یہ نہیں کہتا, ظاہر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی, مگر مڈل کلاس کی پرتیں بھی تھیں ان کے پیچھے. اور آج بھی ٹریڈرز جو ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ابھی ہمارے دوست یہاں پہ وہ کیا تھے جو ہم سے بحث کر رہے تھے, تو نواز شریف صاحب کی ایک یقیناً فالوئنگ تو ہے, ان کے لیڈرز ہیں, لیکن ان کی جو میکنگ تھی. اچھا پھر اس کے جواب میں یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ذوالفقار علی بھٹو بھی تو پہلی دفعہ ایوب خان کی کیبنٹ میں آئے تھے. یہ بات درست ہے, لیکن وہ ان کے ہوتے ہوئے, ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے نہ صرف الگ ہوئے بلکہ ان سے ٹکرا گئے, تو پھر ان کی ایک اور جنم, ان کی سیاست کا ایک اور جنم ہوا. اب یہاں پہ ان کے لیے میں کلاسر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ٹکرانے کا موقع آیا تھا, لیکن میں پھر اسی بات پہ جاتا ہوں کہ آپ جب ٹکراتے ہیں کسی اپنے سے طاقتور, جو ہیرو کون ہوتا ہے؟ ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنے سے بڑی سچویشن کے خلاف ٹکراتا ہے, جو خود سچویشن کے سامنے. تو اب یہ ٹکرانے کا موقع تھا یقیناً ان کے لیے, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے ڈراپ سی نہیں ہوا. وہ چاہیں گے کہ وہ وزیر اعظم رہیں, اور یہ کہانیاں قاضی صاحب آپ وہی کہہ رہے ہیں. قاضی صاحب آپ کی سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, قاضی صاحب آپ وہی بات کر رہے ہیں, بندہ چھت سے گرا مر گیا تو گھر والے رو رہے تھے, تو ساتھ والا ہمسایہ آ کے کہتا ہے ایسے ہی رو رہے ہیں, یہ دیکھیں مر گیا, آنکھ بچ گئی ہے. قاضی صاحب آنکھ بچ گئی ہے, باقی بندہ مر گیا ہے, یہ مان لیں آپ, جمہوریت مر گئی ہے, میاں صاحب بچ گئے ہیں. میرا اتفاق ہے, مگر میری بات سنیں. میرا یہ کہنا ہے کہ میرا اور اختلاف نہیں آپ کا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھلانگ لگانے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا. بات نہیں سمجھے, I have no hopes in them. لیکن کلاسا صاحب وزیر اعظم صاحب تو ابھی بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کل آرمی چیف سے ملاقات میں کہا ہے کہ کوئی غیر سیاسی غیر آئینی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. کروڑوں لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان 2 افراد کی خواہشات کی بھینٹ نہیں ہم چڑھنے دیں گے. اس کا مطلب یہ وہ اپنی ضد پہ توڑے ہوئے کہ وہ استعفیٰ نہیں دینے والے. عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ اگر دوپہر تک آرمی چیف استعفیٰ لینے میں انہوں نے ہماری مدد نہیں کی, ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا, تو تحریک دوبارہ سے شروع کر دیں گے. تو معاملہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے کلاسرا صاحب. شاہ جی بات ضد کی نہیں ہے, اب بات ختم ہو گئی. میرا خیال مورل اتھارٹی ہوتی ہے کسی بھی پرائم منسٹر کی ہوتی ہے یا پارلیمنٹ کی ہوتی ہے کہ لوگوں کا ووٹ لے کے آپ کہتے ہم آتے ہیں. جیسے بھٹو صاحب کہتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, انہوں نے اس نعرے کو بالکل ری رائٹ کر کے رکھ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں رہے. پہلے بھی نہیں تھے خیر سے, اب تو بالکل کالے انہوں نے ایک اسٹیبلش کر دیا ہے. جو پارلیمنٹ میں وہاں پہ 600 تقریریں کی گئیں اور ہمیں وہاں پہ ہم نے رپورٹ کیا اور بھاشن دیے گئے. آج کریں گے تقریریں, ذرا وہاں کھڑے ہو کے محمود اچکزئی صاحب آج ذرا حوصلہ کریں, بڑے ایک اچھے ڈیموکریٹ رہے ہیں ماضی میں. آج ذرا کھڑے ہو کے ذرا نواز شریف صاحب کی ذرا دھجیاں توڑیں کہ حضور آپ یہ پارلیمنٹ کی بچانے کے لیے فوج کو کیسے درمیان میں لے کے آئیں, آپ نے کیسے آرمی کو سالس کے طور پر آپ نے سمجھ کے کس قانون اور کس آئین کے تحت لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ پولیٹیشین کے درمیان آ کے سالسی کروائے گا. آج ذرا تقریر کریں نا, ذرا کھڑے ہوں, تھوڑا کریکٹر دکھائیں نا کچھ. یہ جو 16% کمیشن کھانے والا مافیا بیٹھا ہوا ہے, ذرا آج ذرا کریں نا. اور رانا ثناءاللہ صاحب ایسے کہتے ہیں اب آپ ذہی صاحب سے کوئی امید نہ لگا لیجیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کسی سے امید نہیں رہی. بہت اچھا ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان جمہوریت کو بچانے کے لیے شور تو مچاتے ہیں, جمہوریت کا شور تو مچاتے ہیں, لیکن احتساب کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید کیسا بہرحال الطاف حسین کی پیش گوئی تو سر ثابت ہوئی آئے گی آج نہیں تو کل پہلی بات تو دیکھیں ہمیں نا زیادہ اتنا بتائیں جو ہے کوئی نہیں آئی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں رول کے لیے تو آ گئے نا. جب فوج آتی ہے تو پہلی بات یہ جب فوج آتی ہے صحیح معنوں میں تو پہلے پرائم منسٹر سے اجازت لینے جاتی ہے یا وہ پرائم منسٹر سے پہلے اسے کہتا ہے کہ جی آئیے ٹیک اوور کر لیں. فوج کوئی نہیں ابھی تک آئی, وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے اس کو کہا کہ جناب آئیں اور تشریف لے آئیں. دیکھیں نا انہوں نے تو نہیں کہا, یہ آپ نے کہا ہے. اب ہمیں اپنے اندر بھی اچھا اب اس کی بڑی جیسے بھی آئی کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے بات نہیں آپ پھر بلانے پہ تو آئی بھائی آپ نے ملاقات کی اور جو آج میں ڈان میں پڑھ رہا تھا اپوائنٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے. یہ لفظ جو کورٹ میں نے جی ہی ہیز بین اپوائنٹڈ ایز دی میڈیٹر, تو یہ انہوں نے میڈیٹ کیا. اچھا اب آپ اس کو جتنے مرضی مانی پہنا لیں, اب وہ خود تو نہیں آئے, ان کو آپ نے بلایا, انہوں نے ٹیک اوور تو نہیں کیا. ایک بات ہوگی, ایک بات اس کو واضح کر لیں. اب سیکنڈ بات جو ہے ذرا اور اب ریئل پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ایگزیکٹو کو اس کا وہ مقام اور مرتبہ دلوانا چاہتے ہیں, آپ الیکٹڈ ایلیٹ کو جو مرتبہ دلوانا چاہتے ہیں, جو میں 1000 دفعہ بات کر چکا ہوں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اور ابھی مبین بھی بات کر رہے تھے کہ 70 لاکھ مکان بنا کے کوئی شیوز دیتا ہے, غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے, اور جب اسے آ کے کوئی پکڑتا ہے تو 15 لاکھ آپ نے 70 محل بنا لیے. اور جو لوگوں کی کوٹیاں, اب میں جمہوریت کی خاطر پہلے تو مجھے آپ کی معیشت کچھ لے, پہلے مجھے IMF کے سے آپ جوتے پڑوائیں, اس کے بعد آپ جو انٹرنل کارٹلز ہیں جن کی سٹوری کلاسرا صاحب نے کی تھی اور خود میرا ہی حشر کریں, اور پھر جب آپ پہ کوئی وپتا آن پڑے تو مجھے کہیں آ جائیں باہر, آئیں مجھے بچائیں. تو ایسے نہیں ہوتا. کلاسرا صاحب جب 93 میں محترمہ بے نظیر بھٹو لانگ مارچ کرنے جا رہی تھی, کچھ ایسی ہی سچویشن تھی اور آرمی چیف وحید کاکڑ نے تب بھی نواز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا, غلام اسحاق خان سے استعفیٰ مانگا تھا. تو کیا اب بھی آپ کو کچھ ویسی 93 والی صورتحال لگ رہی ہے کہ آرمی چیف استعفیٰ لے سکتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف سے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں, میری اس وقت بھی میں نے اپنی کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں میں جو بہت ساری انسائڈ سٹوریز لکھی ہیں, اس میں 93 کی سٹوری بھی میں نے تھوڑی سی ٹچ کی ہے. اس چیز پہ کہیں پہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ کاکڑ صاحب نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا, بلکہ نواز شریف صاحب نے ایک سٹیج پہ خود پیشکش کر دی تھی کہ ٹھیک ہے میں بھی چھوڑنے کو تیار ہوں, لیکن شرط میری یہ ہوگی کہ اسحاق خان صاحب اس ساتھ میں ریزائن کریں گے. اس سے یہ جو کاکڑ فارمولا کہا جاتا ہے, میں اسے نہیں ایگری کرتا. بیسیکلی یہ نواز شریف صاحب کا اپنا فارمولا تھا, جو میری انفارمیشن تھی, جو میں نے کچھ اس وقت کے کچھ لوگوں سے باتیں کر کے کتاب میں اپنی میں لکھی ہیں. یہ کاکڑ فارمولا نہیں تھا, یہ نواز شریف صاحب کا فارمولا تھا کہ ہم دونوں نہیں چل سکتے, پھر ہم دونوں جائیں گے. آرمی نے گارنٹی دی تھی کہ سر اوکے اگر آپ ریزائن کرتے ہیں تو وی ول انشور کہ اسحاق خان صاحب بھی وہ جا کر ریزائن کریں. اسحاق خان سے جا کے فوج نے یہ استعفیٰ ضرور لیا تھا کاکڑ صاحب نے, یہ میں بات کہوں گا. نواز شریف صاحب نے خود پیشکش اس پہ کی تھی. اب جو چیز ہے ایک تو اب تک چلو نواز شریف بیشنگ ہو گئی, فیئر انف. اب ذرا اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کو GHQ جانا چاہیے تھا؟ اندر بگ کوشچن مارک. کہ آپ ڈیموکریٹ ہیں, آپ ایک ریلی یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں, کیا ایک ہیلدی ٹریڈیشن سیٹ کی گئی ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں کیا آرمی چیف کو پاکستان کے سیاستدانوں کو GHQ بلانا چاہیے تھا؟ بات چیت کرنی بھی تھی, کوئی نیوٹرل کوئی ان کو جگہ نہیں دیکھنی چاہیے تھی. ریکویسٹ پہ کیا نا کلاسا صاحب, تو کیا عمران خان ڈاکٹر طاہر قادری آرمی چیف کو انکار کر دیتے کہ ہم نہیں آ رہے؟ میں اور بات کہہ رہا ہوں, انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں. فیئر انف. یا تو ہم اتنے بڑے ڈیموکریٹ نہیں ہیں کہ ہم انکار کر سکیں. آرمی چیف کا فون ہے, پہلے بھی یاد ہوگا جنرل کیانی کا فون گیا تو معاملات چیف جسٹس کے سیٹل ہوئے, اب پھر آرمی چیف کا فون ہے, پھر سیٹل ہو رہے ہیں. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں, دو چیزیں ہیں. آرمی چیف اگر درمیان میں پڑھ رہے تھے ملک کی آپ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے, ملک کے حالات خراب ہیں, اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ٹیررزم کو ہم فائٹ کر رہے ہیں, کانٹ افورڈ کہ اس طرح کا انریسٹ ہو. فیئر انف, آرمی کے کنسرن سمجھ میں آتی ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کیا طریقہ جو اپنایا گیا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا پاکستانی تاریخ میں اس طرح کے واقعات جب لکھے جائیں گے تو یہ دنیا ان کو اپریشیٹ کرے؟ کیا ہمارا دنیا میں امیج کیا ہوگا کہ پاکستان کے پروٹیسٹنگ وہ جو پولیٹیشینز ہیں, عمران خان صاحب ہوں یا قادری صاحب ہوں, وہ GHQ بلائے گئے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے کے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کو, ڈیموکریسی کو کمپرومائز کیا ہے, جو ان پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ نہیں ہونے دینی چاہیے تھی, اتنا بلیم نواز شریف صاحب کے جو اپوننٹس ہیں عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کو بھی شیئر کرنا چاہیے کہ کوئی ہیلدی ٹریڈیشن سیٹ نہیں کی گئی. یہ بھی پھر کہہ دیتے, اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک روٹ نہیں لیا, تو پھر ان پہ بھی تنقید آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی ڈیموکریٹک رول نہیں لیا. یہ پھر نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ یہ طے کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکے. اور مجھے ایک ہی ہے کہ پاکستان کا امیج بہر کی دنیا میں معاملات طے کرنے میں جس کی وجہ سے آرمی چیف کو آنا پڑا, دونوں کی ناکامی کا اعتراف. اچھا میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہے, لیکن جو یہ امیج کیا ہے, فوٹیج جائے گا دنیا بھر میں کہ پاکستان کے سیاستدان GHQ میں بیٹھے ہوئے, آرمی ایک
ایک چیف سے میڈیشن کروا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی جمہوریت کی کوئی عزت رہ گئی ہے, کوئی ڈگنیٹی رہ گئی. رسپیکٹ تو پہلے نہیں تھی ہماری, کہیں بھی نہیں تھی. آخری چھوٹی سی ہم نے جھوٹا موٹا ایک ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ کچھ ہم نے کرپٹ جرائم پیشہ اس طرح کا ایک کراؤڈ بھی ہم نے اکٹھا کر دیا تھا, کمیشن کھانے والا بقور رانا ثناء اللہ کے 16% کمیشن کھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا عمران خان صاحب اور طاہر القادری کے فالوورز بھی ذرا لیں, وہ بھی بلیم شیئر کریں کہ ان کے لیڈرز بھی جی ایچ کیو گئے ہیں جو نہیں جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے ان کو ملنا چاہیے تھا, کوئی نیوٹرل گراؤنڈ پہ مل لیتے. جمہوریت کو بچانے کے صاحب یہ جو میں آپ کی بات پہ ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے ابھی مصر کی مثال لیتے ہیں. اب تو سیسی الفتح ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ بن گئے. بات کیا ہے, بات ہوئی دیکھیں نا, ہم دیکھیں جو ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں. ہوا یہ کہ جب میں جس طرح عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے ایگزیکٹو کو عوام کو ویکن کیا, آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ نے سیلف انریچمنٹ کی وہ داستان تحریر کی کہ ریاست جو ہے وہ بھکاریوں کی طرح پیسے مانگتی ہے. ہر 3 مہینے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں, ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کے سیکشن افسر کے لیول کا بندہ IMF کا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اگلی معاشی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی. ایک طرف تو ہم نے یہ کر دیا. تو ایک انسٹیٹیوشن ہے غلط یا برا, میں تو نہیں ہوں فوج کے حق میں, ہم تو ضیاء الحق کے زمانے سے بھائی ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں باقاعدہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہوا کیا, ایک جب بھی آپ انٹرنیشنل پریس کو دیکھتے ہیں تو جب ریفر کرتے ہیں ہماری طرف تو وہ کیا کہتے ہیں, دی موسٹ پاورفل پاکستانی آرمی. اچھا اس کو بائی ڈیفالٹ اس کا کیا مطلب ہے, دی موسٹ ویک پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ. اب موسٹ ویک پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ کیوں ہے؟ اب اس میں کمزوری ہمیں اپنے اندر دیکھنی چاہیے. اگر یہ آرمی بھی نہ ہوتی تو پتہ نہیں اب کیا. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے اسرٹ نہیں کیا, اور اسرٹ کیسے نہیں کیا کہ ہم نے اقتدار کو اور سیاست کو ذریعہ بنا لیا کاروبار کا. اگر ہم آج ایک امریکہ کا سماج ہے جس میں ایک جرنیل اٹھ کے بات کرتا ہے اوباما کے خلاف تو اگلے دن اسے استعفیٰ مانگ لیتے ہیں. کیوں مانگ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ کی عوام جو ہے اب آج بھی اس معاشی بحران کے باوجود بھی ایک لیول آف پراسپیرٹی وہ کرتی ہے, انجوائے کرتی ہے. تو بیسیکلی وی شوڈ لک, ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ اگر آج ہمیں جو موقع ملے تھے, اب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ ٹرانزیشن ہوئی زرداری صاحب کی, تو کیا کیا زرداری صاحب نے؟ عوام کو امپاور کیا. یہاں پہ جو اکنامک پالیسیز تھیں آپ نے عوام کو ویکن کیا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب باہر والے دیکھیں گے, باہر والوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے. دس از مائی ویو. اخلاص صاحب, کسی ایک بھائی کی قربانی سے, چھوٹے بھائی کی قربانی اگر دیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب استعفیٰ دیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کسی حد تک سیٹلڈ ہو سکتے ہیں؟ شازیہ, جب کسی بھی گھر کی دیوار سے ایک اینٹ نکالی جاتی ہے تو پھر اینٹوں کا بارش شروع ہوتی ہے. یہ بات یہ سمجھتے ہیں سیاستدان, یہ جو ہیں یہ اپنے مفادات کی پوری کہانی سمجھتے ہیں. ایک عمارت میں سے ایک اینٹ نکال لیں تو وہ کچھ دنوں بعد وہ آپ کی پوری عمارت گرتی ہے. ایک روڈ پہ چھوٹا سا گڑھا پڑتا ہے اتنا سا بارش کی وجہ سے, اور مہینے بعد اگر اس کو آپ اس کو فل نہ کریں پوری کی پوری سڑک تباہ ہو جاتی. انہیں پتہ ہے کہ آپ کن سے استعفیٰ لیں گے. فار ایگزامپل آپ شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ لیں گے, وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو بنا دیں گے. بابر امان صاحب کی وہ تھی, ان کے کالم میں تھی, اور ان کا میں نے خبر پڑھی کہ 84 کے قریب تو شریف فیملی کے ان کے دوست یار خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاور میں. اب کس سے استعفیٰ لیں گے؟ یہاں پہ دیکھ لیں کل جو اس میں آپ ان کے وزیروں کی تعداد دیکھ لیں, سارے کے سارے ان کی برادری کے لوگ ہیں ٹوٹل. وہ ملتے کسی سے نہیں ہے, میٹنگ وہ کسی سے نہیں کرتے. پارلیمنٹ میں اب آنا انہوں نے شروع کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے پچھلے دور حکومت میں 27 کے قریب وزارتیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. تو جنرل مشرف کے ایک رول میں اور ان کے رول میں کیا فرق ہے؟ ڈیموکریسی تو یہ ہوتی ہے پاور شیئر کرتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ پاور اپنے پاس رکھتی ہے, وہ پاور عوام سے یہ واپس لے لیتی ہے. جو ڈیموکریٹ ہوتے ہیں وہ عوام میں پاور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. سو ان کی جو حکومت رہی ہے جس سے نواز شریف صاحب ویک ہوئے ہیں, کمزور ہوئے ہیں, لوگوں میں یہ امیج کیا ہے یہ فیملی فرینڈ, جب بقول قاضی صاحب کے ٹھیکیدار اور رشتہ دار فرینڈلی حکومت ہے یہ. اب آپ 500 ارب روپیہ IPPs کو دے دیتے ہیں بغیر پری آڈٹ کیے ہوئے, اور ایڈیٹر جنرل پاکستان کو اخبار سے پتا چلتا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل سے براہ راست آپ نے ادائیگیاں کروا دی ہیں اسٹیٹ بینک سے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر میگا پروجیکٹ میں 25% کمیشن کھایا جا رہا ہے. سریا جہاں سے خریدا جاتا ہے اس کی ایڈوانس پیمنٹ کی گئی, اور اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ سریا پاکستان میں سب سے زیادہ کون بناتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب نہیں سمجھیں گے کہ آپ لوگوں نے, آپ کے پاس آپشن تھا ایک ڈگنیفائڈ, ایک کریکٹر والے اچھے وزیر اعظم بن کے سامنے آتے تو آج یہ آپ کے لیے مسائل نہ ہوتے. لوگ بھی کھڑے ہوتے آپ کے ساتھ, جو قاضی صاحب ابھی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ بھی آتے, آپ کے ساتھ بھی کھڑے رہتے. جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیا یہ 2 استعفے ہی, وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کا استعفیٰ ہی اس بحران کو ختم کر سکتا ہے. ایک بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید قائد صاحب، دونوں بھائیوں کا استعفی ہی اس بحران کا حل ہے؟ دیکھیں اب یہ اس بات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ بحران کس کو کہہ رہے ہیں. اگر تو آپ کی مراد بحران سے یہ ہے کہ بھئی یہ گھر کو چلے جائیں، اسلام آباد خالی ہو جائے، تو ظاہر ہے یہ استعفے پہ چلا جائے. لیکن جو اصل بحران ہے ریاست کا اور اسٹیٹ کا، ان کے استعفے ہوں یا کسی اور کے استعفے ہوں، وہ کیا کہیں چلا جائے گا؟ جو سسٹیمک فیلئرز ہمارے، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جب یہ دھول بیٹھے گی تھوڑی دیر بعد تو ہمیں سامنے نظر آئے گا کہ جو IMF کا ریویو ہے وہ نہیں ہوا. اب ہم نے بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھانی ہیں، ہم نے پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھانی ہیں. تو بیسیکلی ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا کسی پلاٹ پہ لڑائی نہیں ہو رہی، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ان کا جھگڑا جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بحران ہے کہ آپ ایک حکومت کیوں نہیں کر پا رہے آسانی سے، وہ اس لیے کہ سماج میں بے چینی ہے، سماج میں ایشوز ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں نے IMF کے ریویو کی بات کی، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمتوں کو اور بڑھائیں. کل ہم نے آپ کو بتایا کہ $1 بلین جو آپ نے لینا تھا، کمانا تھا EU سے، وہ نہیں ہو سکا. تو اصل پریسنگ ایشوز آنے والے ہیں. اور ساتھ ہی جو قادری صاحب نے، کلاترا صاحب، جو ڈیمانڈ سامنے رکھ دی ہیں، اگر وہ ان ڈیمانڈز پہ کھڑے رہتے ہیں اور ان کی جائز ڈیمانڈ ہے، وہ درست ڈیمانڈ ہے کہ آرٹیکل 1 سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحران جو اس وقت ہمیں بحران نظر آ رہا ہے وہ کسی گہرے بحران کی علامتیں اور وہ اس کا مظہر ہے. اور اگر وہ گہری علامتیں اور وہ ایلمنٹ، ملائز، ڈیزیز، بیماری اندر رہے گی نیچے اسٹیٹ کے اندر، ملک کی معیشت کے اندر، کیونکہ کلاترا صاحب صرف ایک صحت مند معیشت ہی صحت مند سیاست پیدا کر سکتی ہے. جس وقت آپ اپنی معیشت کو صحت مند نہیں کرتے، آج A B سے لڑ رہا ہے، کل D C سے لڑے گا اور ایک نئے جھگڑے سامنے آتے رہیں گے. تو آپ جو ترتیب اور تنظیم میں سوسائٹیز ہیں، اور ابھی میں آؤں گا اپنی سٹوری پہ بتاؤں جو 5 نوبل laureates ہیں، انہوں نے کیا وجوہات بتائی ہیں کہ سماجوں میں اتنا عدم اطمینان، رائٹنگ، پروٹیسٹ، کوز کے خطرے، مارشل لاؤں کے خطرے یہ دوبارہ سے کیوں عود کر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مسئلہ صرف ان کی لڑائی تو شاید جیسے پوچھ رہی ہے شازیہ پوچھ رہی ہیں استعفوں سے ختم ہو جائے، لیکن جو اصل لڑائی اور اصل ملائز ہے وہ ود ان دی اسٹیٹ اینڈ ود ان دی سسٹم ہے. تو کلاس صاحب، ان لڑائیوں کے بعد 2015 میں آپ ری الیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ شازیہ بات وہی ہے، اب ری الیکشن اب آپ کرا بھی لیں، اب جمہوریت پہ کس کا بھروسہ رہے گا؟ کون ٹرسٹ کرے گا اس طرح کی جمہوریت پہ اور اس طرح کے لوگوں پہ اور اس طرح کی ہماری لیڈرشپ پہ یا پارلیمنٹ پہ؟ کہ ایک آنریبل، جیسے میں نے کہا، ایک سلوشن ہو سکتا. نواز شریف صاحب سے ذرا پوچھا جانا چاہیے کہ ہز ایکسیلنسی 99 سے لے کے 2013 تک آپ وزیر اعظم نہیں رہے تو دنیا نہیں چل رہی تھی، آپ کی زندگی نہیں گزر رہی تھی، یا پاکستان نہیں چل پا رہا تھا؟ آپ کا خیال ہے آپ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے، پھر ایک بڑا بہادرانہ فیصلہ کرتے جارج واشنگٹن کی طرح کہ جارج واشنگٹن کو کہا گیا، انہوں نے امریکنز نے کہا کہ تیسری دفعہ صدر بنے، انہوں نے کہا سوری جنٹل مین، 2 دفعہ میں نے باندھ لیا ہے، اور ہم میرا خیال ہے ترمیم کسی کرتے نئے ہیں بندے کو تیسری موقع بار دیتے وزیر ہیں. اعظم بننے کی، اور بہت بڑا کمپرومائز کیا، پورا 1000 ڈویژن لوز کیا پہ اس نے، ان کے نام کے مسئلے پہ، خیبر پختونخوا کے مسئلے پہ انہوں نے لوز کیا. ویسے کہتے تھے لسانی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ساؤتھ میں اگر سرائکی اپنا نام لیتے تھے کہ سرائکی صوبہ بنائے تو ہمیں پڑ جاتے تھے سارے کے سارے، لاہور کے دانشور بھی، ہمیں میڈیا بھی اور ہمیں پولیٹیشین. آپ لسانیت فرما رہے ہیں، آپ جہاں لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہی نواز لیگ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم کے تحت وہاں پہ پختون کو نام دیتی ہے، اس پہ اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، پورا 1000 ڈویژن ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ریزن کیا تھی؟ ڈیل کرنی اس لیے ضروری تھی 18ویں ترمیم پہ پختون کو وہاں پہ نام دینا تھا، جو ٹھیک کیا، میں حق میں ہوں کہ آپ لوکل نیشنلٹیز ہیں، قومی ہیں، ان کا رائٹ مانیں، نام مانیں، لینگویج، کلچر سب کچھ مانیں. لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کیا لیا؟ آپ نے کہا جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی شرط ہے اس کو ہٹا دیں ذرا. اس پہ آپ نے ڈیل کی ہے. جارج واشنگٹن جیسے لوگ تھے جن کو تیسری دفعہ اقتدار ہاتھ میں رکھ کے دیا کہ انہوں نے ریفیوز کیا ہے. اس طرح قومیں بنتی ہیں. چارلس ڈیگال کو دیکھ لیں، نام ہم نے بڑے سنے ہیں لوگوں کو یہاں پہ، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بڑے کیسے بنے ہیں. چارلس ڈیگال الیکشن میں ان کو مسئلہ ہوا، ان کو لوگوں سے ان کو شکایت پیدا ہوئی، وہ چھوڑ کے چلے گئے، اپنے گاؤں میں چلے گئے کہ میں یہ فرانس کو لیڈ ہی نہیں کرتا. پورے کا پورا فرانس ایک دن ان کے گاؤں کے ان سے ریکویسٹ کی ڈیگال سے، آپ واپس ہیں، ہمیں لیڈ کریں. یہ ہم نے صرف نام سن رکھے ہیں، ان کو ہم کوٹ کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بڑا آدمی بننے کے لیے بڑا کریکٹر چاہیے جو ہمارے اندر لیکنگ ہے. آپ بلا لیتے عمران خان کو، ان کو کہتے حضور آپ کو بڑا مان ہے کہ میں نے کوئی ریگنگ کروائی ہے، حالانکہ یہ اس وقت یہ اقتدار میں نہیں تھے. یہ ان کی بات ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی، اگر ریگنگ ہوئی ہے اس کا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہو سکتا ہے، اس وقت کی فوجی یہ قیادت جنرل کیانی صاحب بیٹھے تھے وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں. آپ عدالتوں کو کہیں، ROs کو کہیں، نگران حکومت کو کہیں، جس کو کہیں. میاں نواز شریف صاحب کو میں اس لیے نہیں بلیم کرتا، وہ پاور میں نہیں بیٹھے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کے مینوور کر رہے تھے، کیسے کر رہے، دیٹس انادر سٹوری. بلاتے ہیں ان کو عمران خان صاحب کو، ثبوت بھی تو ہے عمران خان کے پاس کہ یہ لوگ کس طرح انوالو تھے.
نہیں وہ ہوگی. میں اور کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی تو نہیں تھی نواز شریف صاحب کے پاس. ایک فیئر بات کرنی چاہیے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی تو نہیں تھی. وزیر اعظم کھوسہ صاحب تھے, الیکشن کمشنر اس وقت فخرالدین جی ابراہیم تھے, وہاں پہ چیف جسٹس کچھ اور تھے, اور کوئی اور لوگ تھے. پیچھے بیٹھ کے کیا ہوتا رہا, دیٹس انادر اسٹوری. بلا لیتے ان کو کہتے عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں نا میں نے الیکشن میں دھاندلی کری جو میں نے نہیں کروائی, لیٹس ایگری 6 مہینے بعد اس ملک میں نیا الیکشن کرواتے ہیں. اور میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کا سٹینڈ لیتے تو نواز شریف صاحب ممکن تھا واپس آتے اور دوبارہ جیت کے آتے. یہ کہہ دینا آرمی چیف سے, اور پرٹیکولرلی نواز شریف جس طرح کا سٹینڈ لیتے رہے, آپ امیجن کریں کہ اگر یہ کام انہوں نے کیا ہوتا, پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا, زرداری صاحب نے اس طرح کا کام کرتے یا گیلانی صاحب کرتے, جو وہ بھی کرتے رہے اپنے انداز میں. میں آپ کو کسی دن میرا جی چاہتا ہے کہ چودھری نثار علی خان کی پچھلے 5 سالوں میں جو تقریریں کی ہیں انہوں نے وہاں پہ, جو گھنٹے انہوں نے ضائع کیے ہیں ہمارے وہاں پہ ایک پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے نام پہ, آئی وش کہ میں کسی دن پورا کا پورا ریکارڈ نکلواؤں, ٹائم نکالوں اور اس پہ کتاب لکھوں. اتنی بڑی بڑی تقریریں کی ہیں, تانے دیے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی. کلاسے صاحب اس کی تصویریں مجھ سے جو کتاب آپ چھاپیں گے نا اس کی تصویر میں نام نہیں لیتا, انٹرنیٹ پہ میں نے کچھ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ میں نے دیکھا آگے ضیاء الحق صاحب کھڑے ہیں تم تراک سے, اور پیچھے ہاتھ باندھے کون سے لوگ کھڑے ہیں. تو میں اس کی تصویریں میں آپ کو مفت دوں گا کیونکہ مجھے بھی مفت ملیں گی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ سارے کی ساری جو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ساری نرسری تو وہاں سے آئی ہے. تو اب جب کہ آرمی چیف بیچ میں پڑ گئے ہیں تو یہ بحران ٹلتا ہوا تو نظر آ رہا ہے, کچھ امیدیں نظر آئی ہیں. دیکھو جی ریاست تو چلانی ہے, اور اس کے بعد آپ اسلام آباد نرو سینٹر ہے وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ اب آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ آرٹیکل 190 ہم انووک کریں, کیا کریں, کیسے آپ کو یہاں سے اٹھائیں. تو یہ آپ نے کلیئر تو کرنا ہے. تو اب ایک واپس تو آپ نے زندگی میں آنا, لیکن اب دیکھنے کی 2-3 باتیں. دیکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ جتنی سوشل ڈیمانڈز ہیں اس پہ کیا آتا ہے. جو اب ذرا پریکٹیکل بات کرتے ہیں کہ جو 10 ڈیمانڈز ہیں, 2 تو ہوگی استعفے والی, ان کو تو چھوڑیں بھائی, استعفا ہو جائے گا نہیں ہوگا, مگر وہ استعفا تو ہو جائے گا, وہ باقی ہوگا. وہ استعفے سے زیادہ مشکل کام ہے اس ملک کے لوگوں کو. ستھرا آپ نے کہہ دیا آپ ستھرا پانی دیں, ستھرا پانی 50 روپے کی بوتل ملتی ہے جو کہ 70% لوگ نہیں, تو پھر آپ ستھرا پانی کہاں سے لے کے آئیں گے. پھر آپ نے کہا یہ آپ لوگوں کو مکان دیں, تو کیا کریں گے, کیا آپ دوبارہ جائیں گے وہ پہلے 5 سالہ منصوبے پہ جو ہاؤسنگ کا منصوبہ تھا جس سے جو آپ نے 9 منصوبوں میں سے تیسرے منصوبے میں ترک کر دیا تھا, اس کے بعد اب یہاں ایک خوبصورت آبادیوں کا ایک چھوٹا سا جزیرہ بنتا ہے آج کے سسٹم میں, اور اس کے ارد گرد بربادی سلمز اور جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. یہ معاہدہ ہو گیا. اس کے بعد اگلا معاہدہ کیا ہے, انہوں نے کل کھڑے ہو کے کہا کہ جناب یہ آئین کی آرٹیکل کہتی ہے کہ آپ نے ہر آدمی کو روزگار دینا ہے. حضور روزگار IMF کہتی ہے یہ سامان بیچو, اور جو PIA کے بندے ہیں ان کو باہر نکالو. لیٹس سی نا, بات کرتے ہیں اچھا گراؤنڈ ریئلٹی کیا. اب اگلے ریویو کے پیسے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ایک بندہ لگانا ہے, اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ ہم ڈائریکٹ ہی آئیں, آپ بیچ میں سے نکلیں. آپ کون ہیں جو نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ میں جو ریاستوں کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر رہے ہیں. اچھا ایک طرف یہ عالمی معاشی انتظام ہے, ایک طرف یہ ڈیمانڈ ہے جو دے رہے ہیں, یہی ڈیمانڈ عمران صاحب دے رہے ہیں. کل انہوں نے تقریر میں کہا کہ دل جلتا ہے ان کا جب ایک بندے کو وہ جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ 2 سال بعد بچوں سے ملے گا مزدور جو امریکہ. تو یہاں پہ ایک اگر آپ معیشت کا آپ ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے معیشت خراب تھی, یہ اس نظام کی وجہ سے معیشت خراب ہے جس کا حصہ نواز شریف صاحب بھی ہیں, اور اب اس سے کون ٹکرائے گا. جی سر جی کلاس صاحب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب ذمہ دار نہیں ہے اس بیڈ اکانومی کے, میں آپ سے میرا پورا فکرہ سن لیں. میں نے یہ نہیں کہا کروں گا سر, میں فکرہ نہیں, میں نے کہا وہ اس نظام کا حصہ ہیں, اس نظام کی وجہ نہیں ہے نواز شریف. میں نے یہ کہا ہے پلیز. جب سر آپ صرف اس وجہ سے میگا پروجیکٹ لانچ کریں گے کہ آپ کا سریا بکے گا, پھر آپ سٹیک ہولڈر نہیں رہے, پھر آپ تاجر بن گئے ہیں, پھر آپ حکومت کے اب حکومتیں نہیں چلا رہے, آپ بڑے اب آپ نے پورے اسلام آباد کو آپ نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. اب آپ بھی باہر جاتے رہے ہیں, آپ بھی رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں چیزیں. میں نے کسی جگہ اس طرح وہاں پہ ادھڑی ہوئی سڑکیں نہیں دیکھی کہ نئی سڑک بنا دو. انہیں سڑکوں پہ آپ اب 30, 40, 50, 100 بسیں شروع کر دیں. یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ پورے کا پورا انڈر گراؤنڈ یہاں پہ آپ نے 20 فٹ آپ نے نیچے وہاں پہ ان کو کھدائی کی ہے, اب اس میں سریا ڈالا جا رہا ہے, اس پہ پتہ نہیں بلا کیا آپ اس میں چیزیں ڈال رہے ہیں, اس میں سیمنٹ ڈال رہے ہیں اور مزید چیزوں کو مہنگا کر رہے ہیں کہ پوری مارکیٹ سے آپ نے سیمنٹ, سریا, بجلی, بلا چیزیں اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے آپ نے وہ لے لی ہیں. عام آدمی آپ اور میرے جیسا بندہ تو اب سوچ نہیں سکتا کہ ہم جا کے سیمنٹ خریدیں, کچھ ہم بجلی خریدیں یا کوئی ہم سریا خریدیں اور گھر بنانے کی کوشش کر کے دیکھ لیں. تو یہ بیچنے والے بھی خریدنے والے بھی
بھی خود ہی کلاسرا صاحب لینے والے آپ اور میں ایک پیج پہ ہیں. اس پہ میں شاید آئی کوڈنٹ میک مائی سیلف کلیئر. میں اور آپ ایک پیج پہ ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہیں یہاں گروتھ کا طریقہ ترکی کا ماڈل لے آؤ. IMF یہی تو دے رہے ہیں ہمیں, یہ اسی کا حصہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں اور آپ ایک پیج صاحب یہ اس سے ٹکرائے گا کون؟ سوال یہ ہے یہ IMF کے دیے ہوئے نہیں ہے. رافیل کرویا کون بنے گا؟ حکومت کو IMF نے نہیں کہا تھا کہ سڑکیں بنائے. اور سر یہی ماڈل ہے, آپ نکل ہی نہیں سکتے. بریک لینے اس پہ بات کر لیتے ہیں. بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کلاسرا صاحب. جہاں ہم ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاستدان اپنے مسائل حل کرنے کے لیے فوج کو بلا رہے ہیں, فوج کے بغیر ان کے مسائل حل نہیں کر رہے, لیکن کچھ سیاستدانوں میں تقسیم بھی نظر آ رہی ہے. امین فہیم صاحب کل دنیا نیوز سے بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے مجھے شرم آ رہی ہے کہ منتخب وزیر اعظم آرمی چیف کو انوالو کر رہے ہیں. جاوید ہاشمی اپنے لیڈران سے ناراض ہو گئے کہ کیوں مداخلت کروائی ہے آرمی چیف کو. تو کہیں نہ کہیں تقسیم تو ہے ہمارے سیاستدانوں میں. ایک اچھا سیاستدان جو ہوتا ہے نا شازیہ, میں آج کل میں جب وہاں USA میں تھا تو ایک بہت بڑا مشہور ہٹ شو تھا وہاں پہ کیون اسپیسی کا, ہاؤس آف کارڈز. بہت یہ خوبصورت وہ ہے, اور میں نے اس کے 2 سیزن تھے. میں نے سارا ٹائم نکال کے, بڑا ٹائم تھا میرے پاس وہاں پہ, میں نے وہ 2 سیزن دیکھے. مجھے وہاں سے پالیٹکس اور پولیٹیشین سمجھے ہیں. حالانکہ وہ یورپین ان کے سسٹم کے بارے میں ایک ان کا پلے ہے, ناول ہے مائیکل ڈابس کا, بہت بڑا ناول ہے. پھر میں نے ناول خریدا کہ ایک شو دیکھنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے کہ پالیٹکس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریگمیٹک پالیٹکس ہوتی کیا ہے, اور سیاستدان کیسے ایکٹ کرتے ہیں, بیوقوف کرتے ہیں, فیک کرتے ہیں. اچھا پولیٹیشین اگر چیزوں کو فیک نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا, وہ سیاستدان نہیں ہے. اب ذرا امین فہیم صاحب کا ذرا سن لیں. آپ نے کہا ڈویژن ہے, یہ کس کو پتہ نہیں بیوقوف بنا رہے امین فہیم صاحب کہ آپ کی مسز کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپیہ نکلا ہے تو بھی کسی کو شرم نہیں آتی. ہمیں آ رہی ہوتی, ہم بیٹھے, اتنا بڑا نام طالب المولا مخدوم طالب المولا, کہ جن کے بارے میں جب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تو بھٹو صاحب نے کہا تھا جب وہ وہاں پہ گئے تھے, حالہ گئے تھے مخدوم, انہوں نے کہا آج مخدوم آپ حالہ میرے یہ پارٹی میں شامل ہو گئے 69 میں, جب انہوں نے جیسے ابھی یہ قائد صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے ان سے ریوولٹ کی تھی اگینسٹ ایوب خان. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں نے آدھا سندھ فتح کر لیا ہے. یہ ان کے فرزند ہیں. اب لیول دیکھتے ہیں کہاں پہ مخدوم آف حالہ کہ بھٹو صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی میری میں آ کے میں نے آدھا دن آج سندھ فتح کر لیا ہے, اور کہاں پہ 4 کروڑ روپے نکل رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے. ایک یہ فرماتے ہیں جی کہ انہوں نے جا کے آرمی چیف سے وہ کی ہے, انہوں نے انٹرونشن مانگی ہے. وہ تو ہم کریکٹر ڈسکس کر چکے ہیں. عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا بھی GHQ جانا غلط تھا, نہیں جانا چاہیے تھا انہیں, کسی اور مقام پہ بیٹھ کے بات کر لیتے. ایک غلط امیج بنا ہے, ان کو بھی میرا خیال ہے جنرل رحیل صاحب کو بھی اس سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا. GHQ نہ بلا کے کسی اور عمران خان سے نہیں. ہاشمی صاحب کو ایک منٹ ہاشمی صاحب کو تھوڑا سا چھوڑ دیں, باہر رکھ لیتے. ہاشمی صاحب کو 7 خون معاف ہیں, وہ ایک اور کہانی ہے. ان سے مایوسیوں کو ایک لمبی داستان میں TV پہ اس وقت نہیں کہنا چاہ رہا, وہ بیمار ہیں, صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ان پہ ایک علیحدہ ہے. میں ان پہ امین فہیم صاحب پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی ان کو شرمندگی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جب یہ 2002 میں وزیر اعظم بننے کی ڈیلز ہو رہی تھیں, امین فہیم صاحب اور زرداری صاحب رات کو یہاں پہ ISI سے ملاقاتیں کرتے تھے, اور سب سے بڑی جو ملاقاتیں جو ہیں ان سے جنرل مشرف سے رات کے اس میں ہیپی آورز میں سب سے زیادہ یہ کرتے تھے, امین فہیم صاحب کرتے تھے. آج وہ فرماتے ہیں جی کہ ان کو شرم آتی ہے. میں لندن میں تھا, لندن میں جہاں پہ باقاعدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے DGI سے اس وقت کے جنرل کیانی صاحب جو تھے ان سے گارنٹی لی تھی کہ NRO ہم لا رہے ہیں, آپ اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں گے. جتنی ملاقاتیں آرمی جرنیلوں سے امین فہیم نے کی ہوئی ہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستانی تاریخ میں کسی نے کی ہوئی. ان کو تو باقاعدہ ملٹری بوائے سمجھا جاتا تھا کہ کسی کو بے نظیر بھٹو کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا, کوئی پرابلم ہوتا تھا, سب سے پہلے دوڑے امین فہیم صاحب جاتے تھے, اور کرنل لیول پہ, میجر لیول پہ تھوڑے سے بہت بڑی عزت ملتی تھی. کسی دن ڈپٹی DGI سے ان سے مل لیتے تھے. یہ تو ڈیل میکر رہے ہیں ساری عمر. امین فہیم صاحب جو ہیں انہوں نے فوج اور اپنی پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیلز کروانے والے یہی تھے. آج ان کو شرم آ رہی ہے, بھائی صحیح بات ہے, آج ان کو شرم آ رہی ہے. اچھا کلاسرا صاحب مجھے یہ بتائیں, جب آپ ایک اینٹی پیپل بجٹ پہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, جب آپ لیس دین 2%, اور ذرا غور فرمائیے گا, آپ اور خرچ تو اس میں لیس دین 1% بھی نہیں ہوتا. دیکھیں نا, حکومت کا کام یہ ہے کہ ہم سے ٹیکسز لے اور ہماری زندگی کو ترتیب اور تنظیم میں لے کے آئے. تو جب ہم وہاں وہ ڈسین کرتے ہیں جس سے ملینز آف لوگ مر جاتے ہیں ٹریٹیبل ڈیزیز سے ایک سال میں, ہمیں کوئی جو ہے, میں لفظ استعمال نہیں کرتا, ہمارے جو ہے وہ بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا ہمیں. اب اسی طریقے سے جب ہم بیٹھ کے ایک آبادی کے مفادات کے سودے کرتے ہیں عالمی سیٹھوں کے ساتھ,
اور عالمی جو لون شارکس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے 4% کی کک بیک کے لیے، تو اس وقت ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اور اس وقت ہم ٹریڈ کیا کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے جب ایک بات کی تو وہاں پہ ایک MNA خاصے جو ہے وہ میرے سے شاید ناراض بھی ہوئے ہوں گے، تو میں نے کہا کہ آپ جو فیصلے کرتے ہیں ہمارے تقدیروں کے اور جو ہماری ڈیسٹنی آپ فیٹ سیل کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر کے جاتے ہیں کہ جو بچہ جو مائیں ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے، میں فگر لے کے آتا ہوں کہ جو زچگی میں مر جاتی ہیں ہائیسٹ ریٹ ہے پاکستان میں، یہاں پہ TB واپس آ گئی ہے. تو یہ جو سارے کام ہیں جب آپ نہیں کرتے تو تب تو آپ کو کام تو یہ جب تک احساس آپ کے دل میں جاگے گا نہیں کہ وی آر کلنگ پیپل، وی آر کلنگ میسز. ذرا غور فرمائیں، اگر میرے سامنے میرا ایک بچہ ٹریٹیبل ڈیزیز سے مر جائے اور 2% کا ایک ٹیکے سے میں اس کی زندگی بچا سکوں اور میں اسے نہیں بچا پا رہا، وچ از دی اسٹوری آف جو کہ کہانی ہے یہاں اس ملک کے 80% لوگوں کی کہانی ہے، اس میں تو ہمارے یہاں. تو پھر مجھے بتائیں ہمیں کیا ہمدردی ہو ان سے؟ مجھے کیا لگے، میں اس بات پہ کیا بحث کروں کہ یہ GHQ میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں یا یہ باہر کسی تھڑے پہ بیٹھ کے انہوں نے آئی ہے. تو بھائی آپ اس کے اندر کا معاملہ آپ طے کر لیں. اس سارے کھیل میں ایک بات ہوئی ہے کلاسرا صاحب، اور وہ ہم پوچھیں گے اور عوام پوچھیں گے، جو سوشل وعدے کیے ہیں عمران خان نے اور جو قادری صاحب نے کیے ہیں جس کی بنیاد پہ موومنٹ بن کے شاید استعفے ہو رہے ہیں، کل لوگ یہ پوچھیں گے. ایک طرف ہوگی وہ معیشت جو خاصی تکلیف دہ ہے، ایک طرف وہ ہوں گے کارٹل جس سے آپ نے لڑ کے وہ مطالبے پورے کرنے ہیں جو عوام کے ہیں. تو میرے خیال میں ایک اچھا دن شروع ہوگا. میں اس کو آئی ایم آپٹیمسٹک. آپ کیسے ہیں؟ کلاسر صاحب مجھے ابھی ایک میسج جی میسج پڑھ لیں پلیز. جی مجھے میسج آیا ہے کہ ایک قتل کے مقدمے میں نامزد وزیر اعلیٰ کا عہدہ کیا انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی کرسی پر براجمان رہیں؟ اگر شازیہ جو اس ملک کا وزیر خزانہ لکھ کے دے نیب کو 164 کا بیان دے کہ میں نے منی لانڈرنگ کی ہے تو وہ آپ کا وزیر خزانہ بن سکتا ہے. 41 کروڑ روپیہ بیٹے کو قرض حسنہ، وہ اعلان سے کہتا ہے کہ میں نے 41 کروڑ روپیہ قرض حسنہ دیا اور بیٹا جا کے پینٹنگ خرید رہے، وہ وزیر خزانہ رہ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے خیر ہے، یہ چلتا رہتا ہے اس ملک میں. یہ وزیر اعظم گیلانی صاحب پہ بھی بہت سارے یہاں پہ اسکینڈل تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب پہ بھی تھے، یہاں پہ زرداری صاحب پہ بھی تھے. میں اسی پہ کہہ رہا ہوں. اس پہ اس پاکستان کی پالیٹکس جو ہے، یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، یہ موریلٹی بیس نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہی نہیں ہے، یہ چیزیں، یہ ایشوز ہی نہیں ہے. یہ کسی اور دنیا کے حصوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنوبی کوریا کا وزیر اعظم وہاں سے ایک سمندر میں حادثہ ہوتا ہے، اس پہ وہ استعفیٰ دے دیتے. یہ کسی اور خطے کی، کسی اور دنیا کی کہانی ہے. یہ ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں. بات تو اس پہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کو خود نہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ یہ ہماری خام خیالی ہے. یہ کک بیکس لیگل ہے. بس یہ تو پھر ہے نا کہیں نہ کہیں سے قاضی صاحب پھر وہی ہے. یہ اگر استعفیٰ دے دیں، اگر یہ استعفیٰ دے دیں تو آپ والی بات ہے آنکھ بچ جائے گی. میرا مطلب ہے باقی جمہوریت مر گئی ہے، وہ چھت سے گر کے وہ جمہوریت مر چکی ہے. کل کے بعد ان کو جمہوریت کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کا ٹیک چاہتا ہوں. آئی وانٹ کی ٹائم ختم ہو رہا ہے. آج جو سوشل مطالبے کیے ہیں انہوں نے، آج پہلی دفعہ 70 کی تحریک کے بعد وہ مطالبے سامنے آئے ہیں جو آئین میں بھٹو صاحب لکھ کے گئے تھے، اور آج اس پہ بحث بھی ہو رہی ہوگی. تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقتدار کی بندر بانٹ پہ کام ختم ہوگا یا ان مطالبوں کو حصہ بنایا جائے گا اس ایگریمنٹ کا، اور وہ کوئی لڑے گا بھی ان سے عوام کے حقوق کے لیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل قاضی صاحب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جنرل رحیل صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے. اب جب وہ مداخلت کر بھی جی ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے، ایک مداخلت اور بھی کر لیں کہ یہ بھی بینڈنگ کر دیں ان کے ساتھ کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی، پرانی ہوگی یا یہی چلے گی یا جو بھی چلے گی، وہ ود ان 3 منتھس اس ملک میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنائے گی، 90,000 کونسل لے کے آئے گی اور پاورز کو ڈیوالو کرے گی، اور اضلاع کو براہ راست NFC میں سے ان کی غربت، آبادی اور ان کی بیکورڈنیس کی بنیاد پہ ان کو اسٹیٹ ان کو فنڈز دیے جائیں گے. میئر کا نظام لایا جائے گا یہاں پہ کہ شہر وہ چلائیں. یہ کچھ اور کام کریں. جو یہ شرط اگر مان لی جائے، پاکستان میں شاید جمہوریت ایک قدم آگے چل پڑے گی. ادروائز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پاور پھر ٹھیک ہے، پاور پالیٹکس ہے، ایک لڑائی ہو رہی ہے. آج ان کے ہاتھ، آج عمران خان صاحب کو موقع مل گیا کہ وہ نواز شریف کو گرا رہے ہیں. نواز شریف کو موقع ملا تھا، وہ ماضی میں کسی اور کو گراتے رہے. عمران خان آئیں گے، ان کو گرانے والے کچھ اور آ جائیں گے. آپ نے جمہوریت مضبوط کرنی ہے تو پاور کو شیئر کریں، پاور کو آپ گریب نہ کریں. یہ پولیٹیشین کو جس دن یہ بات سمجھ آ گئی کہ پاور جو ہے اس کو گریب نہیں کیا جاتا، اس کو شیئر کیا جاتا ہے. لاسٹلی ایک واقعہ شازیہ رہ گیا، جاتے جاتے میرا پروگرام شاید آپ کا اینڈ ہونے والا ہے. یہ امین فہیم صاحب جو فرما رہے تھے ان کا مجھے ایک یاد آ گیا. 2001 کی بات ہے، 2002 کی. ایک رات بے نظیر بھٹو صاحب واشنگٹن میں تھیں. انہوں نے وہاں پہ ٹیلی فون کھڑکانے شروع کر دیا، اور یہ واقعہ مجھے شہین سبائی صاحب ہیں، گروپ
ایڈیٹر ہیں دا نیوز کے شہین سبئی جو ہیں انہوں نے سنایا ہوا ہے، بلکہ لکھا بھی ہے شاید انہوں نے، اس پہ سٹوری بھی کی ہوئی ہے ہم نے، میں اس وقت نیوز میں تھا۔ 2002 میں انہوں نے پینک ہوگی بے نظیر بھٹو صاحبہ کہ زرداری صاحب وہاں پیمز میں موجود تھے اور غائب ہو گئے، یہ علاج ہو رہا تھا، جیل میں تھے اس وقت، لیکن وہ یہ رہتے پیمز میں تھے۔ بے نظیر بھٹو نے باقاعدہ وہاں پہ یہ واشنگٹن میں تمام پاکستانی صحافیوں کو فون کرنے شروع کر دیے کہ میرا میاں غائب ہو گیا ہے اور جنرل مشرف کہیں ان کو مروا نہ دیں۔ باقاعدہ پینک پھیل گیا پوری کی پوری دنیا میں، بے نظیر بھٹو نے فون کیے یو ایس ایڈمنسٹریشن کو، صحافیوں کو رولا ڈال دیا۔ 2 گھنٹے کی تفتیش کے بعد پتہ یہ چلا کہ زرداری صاحب کو امین فہیم صاحب چپکے سے پچھلی پتلی گلی سے نکال کے وہ آئی ایس آئی سے ملاقاتیں کروانے لے گئے تھے سیف ہاؤس میں۔ تب شرم نہیں آئی؟ جن کو آج شرم آ رہی ہے جی، جن کو آج شرم آ رہی ہے، یہ باقاعدہ واقعی رپورٹ کیا ہے، میں نے رپورٹ کیا ہے نیوز میں، آج بھی کسی میری فائل میں پڑا ہوگا کہ مسعود جو ہے پتلی گلی سے پیمز کی میں سے زرداری صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے 2 گھنٹے کے لیے غائب کر کے وہاں آئی ایس آئی سے ان کے سیف ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئی، ڈیل ہو رہی تھی۔ آج ان کو شرم آتی ہے جی، نواز شریف صاحب نے فوج کو یہ کہا ہے کہ ہماری میڈیشن کرا دیں، آپ سب ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ بات شیئر کر دوں، کسی نے بھیجی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو جمہوری حکمران ہے جمہور آئین کرتے رہتے ہیں، یہ ہمیں جمہوری بے روزگاری اور جو آئینی بھوک ہے اس سے کب بچائیں گے؟ اپنا پیٹ بھر لیں پھر اس کے بعد سوچیں گے قاضی صاحب، اپنا پیٹ بھر لیں۔ بہرحال اور 16% کمیشن جو کہا ہے نا انہوں نے مولانا ثناء اللہ صاحب نے، پہلے وہ کھا لیں، ہزم کر لیں، رشتہ داروں کو لوگوں کی زندگی جیرن کر لیں، تھانہ کچہری، پھر اگر کچھ بچ گیا تو عوام کو دے دیں گے، اگر کچھ بچہ کچا رہ گیا وہ بچہ کھچا کھا لیں گے سر، وہ بچہ کھچا کھا لیں گے، جیسے ہم بچے چھوٹے دیکھتے ہیں وہ کھڑے ہوئے گند پہ کوئی بچہ کھچا کھا رہے ہوتے ہیں، سیم ایسے یہ بھی کوئی بچ گیا تو عوام کے پیٹ میں بھی ڈال دیں گے سر۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کلاس صاحب، اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی اگر آپ اقتدار میں آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کو آپ ان کے رائٹس آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے نہیں دیتے تو ایسی سمپل میجورٹی بھی آپ کو کرسی پر رہنے سے نہیں بچا سکتی۔ بالکل، مجھے پروگرام کے لیے کلوزنگ دینے ناظرین پروگرام کا جی شاہجہاں ان کے پاس لاسٹ کامنٹ بالکل کرسپی تھا، ان کو کریکٹر اور پیسے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا اور بدقسمتی سے ہمارے ان سو کال نمائندوں نے کردار کی بجائے پیسے کا انتخاب کیا اور یہ ان کا اینڈ ہوا ہے یہ سارے کا سارا۔ بالکل، بہت شکریہ کلاس صاحب، قاضی صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں، اللہ حافظ۔